السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم غسل کا پورا بیان پڑھیں گے اور یہ ہر مسلمان کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے حضرات جو ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کو غسل کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ناپاک رہتے ہیں اپنی پوری زندگی، اور ان کے تمام عبادات میں اس کی وجہ سے خلل پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے تمام صورتیں جاننا ضروری ہیں، لہٰذا پورا سبق لازمی سنیں۔ سب سے پہلے غسل کا مسنون طریقہ۔ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر استنجا کرے۔ ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست ہو یا نہ ہو، اس کو پہلے دھونا ضروری ہے۔ پھر بدن پر جہاں نجاست لگی ہو وہ پاک کرے۔ پھر جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے وضو کرے۔ وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر، اس طرح پانی ڈالے کہ سارے بدن پر پانی بہہ جائے۔ دوسرا ہے غسل کے فرائض۔ غسل میں فقط 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، اس طرح کلی کرنا کہ پورے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب غسل کی سنتیں۔ نمبر 1، غسل کی نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا دل میں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جسم کو ملنا۔ نمبر 4، غسل کا مسنون طریقہ جو اوپر بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق غسل کرنا، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا۔ غسل کے مستحبات۔ نمبر 1، غسل کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرے۔ نمبر 2، پانی بہت زیادہ نہ بہائے اور نہ بہت کم لے کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے۔ نمبر 3، ایسی جگہ غسل کرے کہ کوئی نہ دیکھے۔ نمبر 4، غسل کرتے وقت باتیں نہ کرے۔ نمبر 5، غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پونچھ ڈالے۔ نمبر 6، بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے، یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پاؤں نہ دھوئے ہوں تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھکے، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ اب غسل کے مکروہات۔ 3 مکروہات ہیں۔ نمبر 1، قبلے کی طرف منہ کر کے غسل کرنا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، سطر کھلے ہوئے بلا ضرورت بات کرنا، یعنی آپ نہا رہے ہیں اور آپ کسی سے بات چیت میں بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ کوئی غیر ضروری بات ہے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 3، پانی کے استعمال میں بے جا اسراف یا حد سے زیادہ کمی کرنا، نہ بہت زیادہ پانی بہایا جائے اور نہ اتنا کم کہ صحیح طریقے سے غسل ہی نہ ہوا ہو۔ اب جن صورتوں میں غسل واجب ہے وہ پڑھیں گے۔ نمبر 1، اگر کوئی کافر اسلام لائے اور حالت کفر میں اس کو حدث اکبر ہوا ہو اور وہ نہ نہایا ہو، یا نہایا تو ہو مگر شرعاً غسل صحیح نہ ہوا ہو، تو اس پر اسلام لانے کے بعد نہانا واجب ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص 15 برس کی عمر سے پہلے بالغ ہو جائے اور اسے احتلام ہو تو اس پر احتیاطاً غسل واجب ہے، اور اس کے بعد جو احتلام ہو یا 15 برس کی عمر کے بعد احتلام ہو تو اس پر غسل فرض ہے۔ نمبر 3، مسلمان مردے کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اب جن صورتوں میں غسل سنت ہے۔ نمبر 1، جمعے کے دن نماز فجر کے بعد سے لے کر جمعے تک ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہو۔ نمبر 2، عیدین کے دن فجر کے بعد ان لوگوں کو غسل کرنا سنت ہے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے۔ نمبر 3، حج یا عمرے کے احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، حج کرنے والے کے لیے عرفہ کے دن زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ اب جن صورتوں میں غسل مستحب ہے۔ نمبر 1، مردے کو نہلانے کے بعد نہلانے والوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 2، مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 3، مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے 10ویں تاریخ کی صبح کو طلوع فجر کے بعد غسل مستحب ہے۔ نمبر 4، سورج گرہن، چاند گرہن اور استسقاء کی نمازوں کے لیے غسل مستحب ہے۔ نمبر 5، خوف اور مصیبت کی نماز کے لیے غسل مستحب ہے۔ نمبر 6، کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے غسل مستحب ہے۔ نمبر 7، سفر سے واپس آنے کے لیے وطن پہنچ کر غسل کرنا مستحب ہے۔
फ़र्ज़، सुन्नत और मुस्तहब में क्या फ़र्क है, मैंने अपनी पहली वीडियो जो वज़ू का मैंने बताया है उसमें तफ़सील से बता चुका हूँ। अब गुस्ल के मसाइल की तरफ आते हैं। नंबर 1, पूरे बदन पर अच्छी तरह हाथ फेर कर पानी बहाए ताकि सब जगह अच्छी तरह पानी पहुंच जाए, कोई जगह खुश्क ना रहे। नंबर 2, जब पूरे बदन पर पानी पहुंच जाए और कुल्ली कर ले और नाक में पानी डाल ले तो गुस्ल हो जाएगा, चाहे गुस्ल की नीयत की हो या नहीं। नंबर 3, अगर पूरे बदन में बाल बराबर भी कोई जगह खुश्क रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह अगर गुस्ल करते वक्त कुल्ली करना भूल गया या नाक में पानी नहीं डाला तो भी गुस्ल नहीं हुआ। नंबर 4, अगर गुस्ल के बाद याद आए कि कोई जगह खुश्क रह गई थी तो दोबारा नहाना वाजिब नहीं, सिर्फ खुश्क जगह को धो ले, लेकिन फ़कत हाथ फेर लेना काफ़ी नहीं बल्कि थोड़ा पानी लेकर उस जगह बहा ले। अगर कुल्ली करना भूल गया था तो अब कुल्ली कर ले। इसी तरह अगर नाक में पानी नहीं डाला तो अब डाल ले। गर्ज ये कि जो चीज़ रह गई हो अब उसको कर ले, नए सिरे से पूरा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं। मसला नंबर 5, कान और नाफ में भी एहतिमाम से पानी पहुंचाना चाहिए, पानी नहीं पहुंचेगा तो गुस्ल नहीं होगा। नंबर 6, जिस पर नहाना वाजिब है वो अगर नहाने से पहले खाना पीना चाहे तो अपने हाथ मुंह धो ले और कुल्ली करके खाए पिए, और अगर बग़ैर हाथ मुंह धोए खाए पी ले तो मकरूह तंज़ीही है। मसला नंबर 7, जिन पर गुस्ल फ़र्ज़ है उनके लिए कलाम मजीद का छूना पढ़ना जायज़ नहीं, और अल्लाह ताला का नाम लेना, कलमा पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना जायज़ है। मसला नंबर 8, तर्जुमे वाले क़ुरआन को जनाबत की हालत में और बग़ैर वज़ू के छूना हराम है। मसला नंबर 9, हदीस और फ़िक़ह की किताबों को बिला वज़ू और जनाबत की हालत में हाथ लगाना जायज़ है, लेकिन खिलाफ़ औला है, बेहतर नहीं है, नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह अगर तफ़सीर में गैर क़ुरआन ज़्यादा हो, यानी तफ़सीर ज़्यादा है और क़ुरआन पाक की जो आयत हैं वो उसके मुकाबले में मतलब कम बन रही है तो हाथ लगाना जायज़ है, मगर जहाँ क़ुरआन लिखा हुआ हो वहाँ हाथ ना लगाए। ये था हमारा पूरा गुस्ल का बयान। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।